السلام علیکم. Here we go with the first episode of عشق کوہ گراں. جی جناب، عشق کوہ گراں کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس ناول کی انچارج ہیں کنوا غازی. ایپیسوڈ ایڈیٹڈ بائی شمائلہ حسن. ایپیسوڈ کریڈٹ گوز ٹو سیما شاہد، سائرہ ناز. سو لیٹس اسٹارٹ. بڑھتے ہیں پہلی قسط کی جانب. نہ گواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا. میرے چار اگر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا. کرو کج جبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی. جو کہا تو ہنس کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. جو رکے تو کوہیں گرا تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے. راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ منظر ہے نیو یارک کا. موسم آج ابر آلود تھا. کالے سیاہ بادل مکمل طور پر آسمان کو ڈھانپے برسنے کے لیے بےتاب لگتے تھے. ایسے میں جان ایف کینڈی ایئرپورٹ پر مسافروں کا ایک رش تھا، جن میں گورے امریکی رہائشیوں سیاحوں کے علاوہ تارکین وطن بھی تھے، جو اپنے اپنے ملکوں میں پہنچنے کے لیے بےتاب تھے. انہی میں وہ بھی دور سے ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوتا دکھائی دیا. کالی پینٹ، سفید شرٹ، میرون ٹائی اور کالے شوز پہنے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بورڈنگ کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا. فلائٹ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے. اونچا لمبا قد، سیاہ گھور آنکھیں، گنگریالے بال جن کے لچھوں میں سامنے والے کا دل الجھ کر رہ جاتا. کثرتی جسامت پر سکن فٹڈ شرٹ اس کے سراپے کو اور جالب نظر بنا رہی تھی. ایک آئی برو تیر کی مانند ہر وقت اٹھی رہتی تھی، جس سے اس کی شخصیت میں مغروریت کا گمان ہوتا تھا. امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچ کر کلائی میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، جب پیچھے سے آنے والی آواز پر ٹھٹکا. ہیلو مسٹر سیال. ذوالیدین سیال نے مڑ کر دیکھا تو دراز قد اور صاف رنگت والی ابھرتی ہوئی ماڈل روزا اس وقت اس کے پیچھے کھڑی فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا رہی تھی. چہرے پر خوشگواریت اور آنکھوں میں پہچان کے رنگ واضح تھے. ڈو آئی نو یو؟ کمان کی طرح اٹھی ہوئی ابرو کو مزید اچکاتے ہوئے اس نے مڑ کر استفسار کیا. لڑکی کا سارا جوش لمحوں میں بیٹھا تھا. اس نے آس پاس چور نظروں سے دیکھا. وی میٹ ایٹ اینول ڈنر پارٹی آرگنائزڈ بائی یور کمپنی، ریممبر؟ اپنا تعارف کروانا اس کے لیے زیادہ ذلت کی بات تھی، سو اس نے ذوالیدین سے 6 ماہ قبل ہونی ملاقات کا حوالہ دینا زیادہ مناسب سمجھا. نو، جواب دے کر وہ دوبارہ کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا. اس کی باری آ چکی تھی. ہاؤ روڈ. روزا نے گردن مسل کر بڑبڑاتے ہوئے اپنی خجالت مٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ ذوالیدین سیال اس سب سے بے نیاز اب بورڈنگ گیٹ کراس کرتا جہاز میں سوار ہو رہا تھا. یہ 18 گھنٹے کی لمبی کنیکٹڈ فلائٹ تھی. جہاز کے ٹیک آف ہونے میں ابھی 10-15 منٹ باقی تھے. 10 سال، پورے 10 سال بعد وہ پاکستان واپس جا رہا تھا. جہاز میں ٹیک آف کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. ارد گرد سے بے نیاز چہرے پر سنجیدگی تاری کیے وہ گہری سوچ میں ڈوبا نظر آتا تھا. جہاز کے اٹھتے ہی ڈو ناٹ ڈسٹرب کا میسیج ایئر ہوسٹس کے لیے چھوڑ کر اس نیم تاریک ماحول میں بھی آنکھوں پر آئی ماسک چڑھاتا گردن سیٹ کی ہیڈ ریسٹ پر ٹکا کر آرام دہ پوزیشن میں آنکھیں موند کر بیٹھ گیا. اس وقت وہ خیالوں میں کھویا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ سفر اب کیا رنگ لانے والا تھا یہ تو خود بھی نہ جانتا تھا. غرور سجتا تھا اس پر، اپنی انا پیاری تھی اسے. اسلام آباد. 18 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر جہاز نے شہر اقتدار کی سرزمین کو چھوا تھا. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتے اسے ایک بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ وقت کبھی کسی کے رکنے سے نہیں رکا. وقت کی سرشت میں ٹھہرنا ہے ہی نہیں. یہ وسیلے رواں ہیں جو تیز رفتاری سے گزرتا ہے. 10 برس پہلے اس نے اس انچاہے رشتے سے بچنے کی پوری کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ اس کی خود ساختہ جلا وطنی تھی، مگر اس کی تمام تر کوششیں بیکار گئی تھیں. وقت نے کروٹ ہی ایسی بدلی تھی کہ وہ وقت اور حالات کو اپنی گرفت میں رکھتا تھا. وہ جو بلا کا خود سر اور اپنی منوانے والوں میں سے تھا، خود کو خیالات کے دائرے پر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا. اور آج 10 برس، پورے 10 برس بعد آج ذوالیدین سیال اس سرزمین پر واپس لوٹا تھا، جس پر واپس نہ آنے کی اس نے خود سے عہد کیا تھا.
جب تک وہ اس انچاہے وجود کو اپنی زندگی سے نکال باہر نہیں کرتا، وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ اس کا خود سے عہد تھا۔ وہ وجود جو زبردستی کی اس کے گلے باندھا گیا تھا، وہ وجود جس کی وجہ سے اس کی اپنی ماں اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکل کر باہر کی تازہ ہوا میں ایک گہرا سانس لیا۔ بلا شبہ مٹی کی خوشبو سے بہترین خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ ذوالفقار الدین دل میں یہ اعتراف کیے بنا نہیں رہ پایا۔ ایک بوجھل سانس خارج کر کے اس نے ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ وہ بنا بتائے اچانک ہی لوٹ آیا تھا۔ اور لوٹتا کیوں نہیں؟ آخر اپنے باپ کا گدی نشین تھا، اور 10 سال بعد وہ واپس لوٹا بھی تو اس لیے کہ اس سال جہاں زیب سیال نے اس سے بنا بتائے آنے والے الیکشن میں اس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ ان کے نزدیک یہی طریقہ تھا اپنے اڑیل ضدی بیٹے کو واپس بلانے کا۔ اب اسے اپنے باپ جہاں زیب سیال کی عزت رکھنی ہی تھی۔ اس نے کلائی پر بنڈی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ہی ایک ٹیکسی اس کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور کو گھر کا پتہ سمجھا کر وہ ہینڈ کیریز کے حوالے کرتا خود اندر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی گھر کے راستے پر گامزن تھی۔ وہ گھر جہاں وہ انچاہا وجود رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر، اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے دور ہوا تھا۔ اور اب اگر پلٹ کر لوٹا تو بھی یہ طے تھا کہ اسے اس وجود سے کوئی مطلب، کوئی سروکار نہیں۔ وہ پہلے بھی اس کے لیے کچھ نہیں تھی اور آگے بھی کچھ نہیں ہوگی۔ یہ مصمم ارادہ کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر خود سے عہد کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر جلتی بجھتی لائٹس میں ٹیکسی جانے پہچانے رستوں سے گزر کر اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں موجود عظیم الشان محل نما قصر سیال کے آگے رک چکی تھی۔ عمارت کے باہر کھڑے گارڈ اس پہر ٹیکسی کو دیکھ کر چوکس ہوئے اور اپنی گن سنبھالتے ہوئے آگے آئے۔ سلام صاحب۔ پرانا گارڈ اتنے برسوں بعد اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دیتا، اسے ٹیکسی فارغ کرنے اور سامان اندر لانے کا کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اسے اپنے بابا سائیں اور اماں جان کا خیال آ رہا تھا، جو صبح اسے اچانک سے یوں سامنے دیکھ کر یقیناً حیران رہ جائیں گے، مگر اسے پتہ نہ تھا کہ حیران تو وہ خود ہی رہ جانے والا تھا۔ وہ دیکھیں ہمیں نگاہ بھر کے، اس انتظار میں ہیں کب سے، ہم تو خالِ دل بیاں کر چکے، کرے وہ بھی دل کی بات، اس انتظار میں ہے کب سے۔ سکون ملے دل کو بھی اے قرار، کہیں وہ کوئی ایسی بات، اس انتظار میں ہے کب سے۔ گمنام ہیں ہم، نہ کوئی پہچان ہے، اس کے نام سے جڑے نام، اس انتظار میں ہے کب سے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ اسلام آباد کے بیچوں بیچ واقع جدید طرز پر بنا وسیع و عریض قصر سیال اس وقت اندھیرے کی چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ ماسوائے داخلی دروازے کی چھت پر موجود سیلنگ لائٹ کے، جن سے نکلتی نارنجی روشنی نے ماحول پر ایک فسوں بکھیرا ہوا تھا۔ داخلی دروازے کے ساتھ بنے پول کے میں چاند کی روشنی منعکس ہو کر ماحول پر ایک سحر طاری کیے ہوئے تھی۔ لکڑی کا بھاری اور امپورٹڈ منقش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں تو جدید طرز کے اٹالین ٹائلز، فرینچ ونڈوز اور امپورٹڈ آرائشی و زمان سے لیس ہال اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ گزرتی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، جہاں راہداری کے دونوں اطراف بنے کمروں میں سناٹا تھا، گویا تمام مکین اس وقت محو استراحت تھے۔ راہداری کے آخری سرے پر بنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں تو کمرے میں ہلکی دھیمی سی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور بیڈ پر لیٹا نسوانی وجود کمفرٹر اور سینے تک تانے محو خواب تھا۔ نیلی روشنی میں دیکھو تو اس کا سفید دودیا رنگت چہرہ اس وجود پر کسی مومی گڑیا کا گماں گزرتا تھا۔ کسمساتے ہوئے اس نے کروٹ لی تو کمفرٹر ہٹنے کے باعث اس کا سراپا واضح ہوا۔ وہ ایک متناسب جسامت کی لڑکی تھی، جو اس وقت ڈھیلے ڈھالے کرتے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ بجنا شروع ہوا اور پھر زور سے بجتا ہی چلا گیا، وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی اور جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی اس کے خوابوں کی تعبیر ذوالفقار الدین سیال لب بیجے کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح انتہائی بیزاریت اور ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ آپ، اس کے گلابی لبوں نے جنبش کی، اور رات کے اس پہر ذوالفقار الدین سیال کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران تھی۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑکے چلا جا رہا تھا۔ اپنی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اچانک اسے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، جو وہ بیڈ پر رکھ کر سوئی تھی۔
وہ سٹپٹا کر تیزی سے پلٹی اور بیڈ پر پڑے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھا۔ دوپٹہ سر پر رکھنا اس کی بچپن کی عادت تھی، جبکہ ذوالدین سیال اس کے دروازہ چھوڑنے پر اب کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کا بازو دبوچے وہ تنفر سے گویا ہوا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ اس اچانک افتاد پر وہ ایک دم بکھلا گئی۔ کمرے کے چاروں طرف خوفزدہ نظریں گھماتے اس نے بڑی مشکل سے جملہ ادا کیا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کے ہر کمرے پر میری ملکیت ہے۔ تم میرے سر پر کسی عذاب کی طرح مسلط کر دی گئی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری چیزوں پر بھی تمہارا حق ہوگا۔ بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولا، جبکہ اس کی اس حد تک پر سائرہ کی سرمئی جھیل سی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ذوالدین سیال نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، جس کے باعث وہ توازن نہ برقرار رکھتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ آپ میرے سر کے۔ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر اس نے ہکلاتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، لیکن ذوالدین نے اس کی بات کو بیچ سے ہی کاٹ دیا۔ کیا سمجھتی ہو اس نکاح کے بعد میں، ذوالدین سیال، تمہیں ایک معمولی ملازم کی بیٹی کو قبول کر لوں گا اور تم مجھے پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے پھنکارا، جبکہ سائرہ اس کے زہر میں بجھے لفظوں کے تیر پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے۔ اس نکاح کی اہمیت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ تم میرے لیے سوائے سر درد کے کچھ نہیں ہو۔ وہ اپنے اندر بڑا نفرت کا لاوا نکالے چلا جا رہا تھا۔ ٹرن ٹرن، دور کہیں سے الارم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سائرہ بی بی اٹھیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حویلی کی ملازمہ نے اندر آ کر اسے آواز دی۔ ہائے اللہ! وہ تیزی سے اٹھی، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ جلدی کریں بی بی جی، بڑی بی بی جی نے ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ملازمہ نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ تم چلو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ ایک گہرا سانس لے کر اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے ملازمہ کو ہدایت کی، جو گردن ہلاتی ہوئی کمرے سے جا رہی تھی۔ جلدی آئیے گا، بڑی بی بی نے آج آلو کے پراٹھے بنوائے ہیں۔ اچانک یاد آنے پر پلٹ کر اسے انیزہ کا پیغام پہنچاتی وہ دروازہ پار کر گئی۔ سائرہ نے ایک بوجھل سانس لے کر کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اب بھی ذوالدین کا احساس اسے اپنے آس پاس محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ خواب کب میرا پیچھا چھوڑیں گے۔ جرجری لے کر کمفرٹر ہٹاتی وہ بستر چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور اداسی سے بڑبڑاتے ہوئے وضو کے ارادے سے واش روم کی جانب چلی گئی۔ جے تو اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا۔ سائرہ خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل کر راہداری میں آئی تھی کہ ایبک کے کمرے سے آتی آواز نے اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکان بکھیری تھی۔ صاحب بہادر یقیناً صبح ہی صبح اپنی بیوی کو منانے کے جتن کر رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے سوچ کر گردن جھٹکتی وہ آگے بڑھ گئی۔ ذہن کے پردے پر صبح دیکھے جانے والا خواب اب ایک بار پھر حاوی ہوا تھا۔ خوابوں پر تمہارا زور نہیں، لیکن کم از کم جاگتے ہوئے تو اپنی سوچوں کو لگام ڈالو۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے خیال کو جھٹکا اور دھیان بٹانے کے لیے اپنے من پسند گانے کے بول زیر لب گنگناتے ہوئے راہداری سے گزرنے لگی۔ مگر اگلے ہی پل اسے یکدم ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سیڑھیوں کے اوپری کنارے پر کھڑے وجود پر اسے ایک بار پھر خواب کا گما ہوا تھا۔ لیکن رات کے خواب کم پڑ گئے تھے کیا، جو یوں اب دن کے وقت بھی سامنے آ کر مجھے ستایا کریں گے؟ با آواز بلند خود کلامی کرتے ہوئے اس نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ سر شکر کے بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس کی بڑبڑاہٹ ذوالدین کی سماعتوں سے محفی ہی رہی تھی۔ سیڑھیوں کے کنارے کھڑے اپنی قمیض کے کف موڑتے ذوالدین سیال کو وہ اپنا جاگتی آنکھوں سے دکھائی دیتا خواب ہی گردان رہی تھی، اور اس میں غلطی اس کی بھی نہ تھی کہ قصر سیال میں کوئی بھی اس کی آمد سے ابھی تک آگاہ نہ تھا۔ سر جھٹک کر ایک پل کو آنکھیں موند کر اس نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر ضرور بدلا تھا، لیکن وہ شخص اب بھی وہیں موجود تھا اور اپنے فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ ہاں، ذوالدین نیچے کھڑے وجود کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہی سائرہ بھی حیرت کا بت بنی کھڑی تھی۔ یہ کب آئے؟ اسے فون پر مشغول دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ دل زور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔
اس کا بیانہ خواب اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ بنا پلکے جھپکائے وہ یک ٹک اس پر نظریں جمائے، چند پل یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ جب ہی ذوالیدین نے الوداعی کلمات کے ساتھ فون بند کیا، اس کے ساتھ ہی یکلخت وہ بھی ہوش میں آئی تھی۔ ذہن نے ایسے کسی بھی لمحے کی موجودگی کا کبھی گمان ہی نہ کیا تھا کہ ان دونوں کا کبھی حقیقت میں آمنا سامنا بھی ہوگا۔ سو اس پل اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرے۔ صورت سے وہ راہداری کے بنے اونچے لمبے ستون کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ عین اسی پل ذوالیدین کی نظریں اٹھیں، مگر وہ فقط سیاہ آنچل کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا۔ یہ یقیناً لیزا ہوگی، جو مجھے دیکھ کر چھپ رہی ہے تاکہ میرا سرپرائز خراب کر سکے۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں عبور کیں۔ اس سے پہلے کہ لیزا یہ خبر بریک کرے، وہ خود ڈائننگ ایریا میں جا کر سب کو حیران کرنا چاہتا تھا۔ باجی تسی ایتھے ہو؟ صاحب جی تہاڈا میز تے انتظار کر رہے نے۔ وہ کہندے نے کہ وہ تہاڈے ہاتھ دی چاہ ہی پین گے۔ وہ جو دیوار سے لگی آنکھیں موڑ کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو اس نے ابھی دیکھا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اپنے نزدیک سے ابھرتی ملازمہ کی تیز آواز پر وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ باجی تسی انج کیوں کھلوتے ہو؟ تسی ٹھیک ہو؟ صاحب جی باجی نو ویکھو ذرا۔ اس کے یکدم چونکنے پر ملازمہ بھی ڈر گئی تھی۔ اپنی پاٹدار آواز میں وہ فکر مندی سے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی جب ہی ذوالیدین سیڑھیوں سے اتر کر راہداری کے اس سرے پر رکا جہاں وہ دونوں کھڑی تھیں۔ اس کی سوالیہ نظریں تیز رفتاری سے بولتی ملازمہ پر ٹکی، جبکہ ملازمہ اسے سائرہ کی طرف متوجہ کرواتی خود تیزی سے راہداری کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اشارے پر وہ سامنے ترچھے رخ کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ذوالیدین کی نرم سی پکار پر سائرہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ایک پل کو اس کے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیسے اس کا سامنا کرے، مگر دوسرے ہی پل اسے خیال آیا کہ لازمی تو نہیں کہ وہ اسے پہچانے۔ ان کی آخری ملاقات کے بیچ 10 سال کا ایک لمبا عرصہ آیا تھا، اور اس بیچ یہ شخص اس کے وجود سے یکسر انجان رہا تھا۔ وہ تو اس کی وہاں سے بھیجی جانے والی تصاویر اکثر ہی دیکھا کرتی تھی، لیکن خود اس کی کوئی بھی تصویر کبھی اسے نہ بھیجی گئی تھی۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا تو وہ فقط 17 سال کی ایک کم عمر دوشیزہ تھی، اور آج وہ 27 سال کی ایک یکسر مختلف لڑکی تھی جسے پہچاننا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ وہ سائرہ کو ذوالیدین پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی یادداشت کا ایسا حصہ تو کبھی نہ رہی ہوگی کہ وہ اسے یاد رہ جاتی۔ ذوالیدین اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کندھے اچکاتا آگے بڑھ رہا تھا، مگر ملازمہ کی راہداری میں بنے اس کے بھائیوں کے کمرے کے دروازے بجا کر انہیں اشارے سے اس لڑکی کے متعلق بتانے پر وہ ٹھٹک کر دوبارہ سے اس خاص الخاص ہستی کی طرف متوجہ ہوا جس کی وجہ سے ایک ملازمہ گھر کے مالکوں تک جا پہنچی تھی۔ آپ جائیے، میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ ذوالیدین نے اچنبھے سے اس لڑکی کو دیکھا جو سیاہ رنگ کے سادہ سے کڑھائی والے کرتا پاجامہ میں سیاہ ہی کھسے پیروں میں ڈالے سیاہ رنگ کا دوپٹہ حجاب کی صورت چہرے کے گرد لپیٹے خاصی رکھائی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی، گویا اس نے اس کا کوئی اودار لے رکھا ہو۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیسی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایبک اپنے کمرے سے نکل کر تیزی سے سائرہ کی طرف آیا۔ اس کے انداز اور لہجے میں چھپی فکر ذوالیدین سیال کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ایبی۔ وہ زیادہ دیر حیران نہ رہ سکا کہ اس لڑکی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ ایک دم چونکا تھا جب ہی ایبک کی نظر اس پر پڑی، اور وہ پرجوش سا ہو کر اس کی جانب لپکا تھا۔ بھیا آپ؟ ذوالیدین بھی سائرہ کو نظر انداز کیے اس سے بغل گیر ہوا۔ سائرہ اس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی۔ سامنے سے آتا باتھ روب میں ملبوس ایک 24-25 سال کا خوش شکل سا لڑکا اس کے پاس آ کر بے تکلفی سے مخاطب ہوا۔ تم تو بالکل ٹھیک کھڑی ہو، مگر پینو نے تو کہا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے، تم گہرے گہرے سانس بھر رہی ہو۔ وہ لڑکا اپنے فراٹے بھرتی زبان سے بولتا اس کے قریب آ رہا تھا، مگر ذوالیدین پر نظر پڑتے ہی پہلے وہ شاکڈ ہوا، پھر زوردار آواز میں چلاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بھیا! او ایم جی! از دیٹ ایکچولی یو؟ خود کو چٹکی کاٹتا وہ ڈرامے بازی کی ساری حدیں عبور کرتا ذوالیدین کے گلے میں تقریباً لٹک گیا تھا، مگر رخ اس کا ہنوز سائرہ کی طرف تھا جو اب اسے خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ اب ذوالیدین کے دونوں اطراف اس کے دونوں بھائی لگے کھڑے تھے، اور خود چاہ کر بھی ان سے گرم جوشی سے نہیں مل پا رہا تھا کہ سامنے کھڑا وجود ایک پہیلی کی مانند اس کے سامنے موجود تھا۔
میرے خیال سے میری طبیعت تم کپڑے پہن کر بھی دریافت کر سکتے تھے۔ اب کی بار وہ لڑکی پورا ان بھائیوں کی طرف گھومتی ہوئی گویا ہوئی۔ اس کے طنزیہ انداز پر وہ چلبلا سا لڑکا سر کھجاتا خجالت سے مسکرایا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو سائرہ ڈیئر، میں بس ابھی ہیرو بن کر آیا۔ لیکن اگلے ہی پل اپنی خجالت مٹانے کو وہ لڑکا دانتوں کی نمائش کرتا اس سے مخاطب ہوا، پھر ذو الیدین کے گال کو شدت سے چوم کر اس سے الگ ہوا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو نکلو یہاں سے، بھائی تھکے ہوئے آئے ہیں۔ امان کے منہ سے سامنے کھڑی لڑکی کا نام سن کر ذو الیدین کے چہرے کے تاثرات میں واضح تغیر پیدا ہوا تھا، اور ایبک نے یہ بات بہت شدت سے محسوس کی تھی، اس لیے اس نے فوراً منظر سے امان کو غائب کرنا چاہا۔ اس کی گھوریوں پر امان 2 انگلی سے فلائنگ کس اچھالتا وہاں سے ہٹا تھا۔ یہ اس لڑکی کو لے کر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی انیزا سیال وہاں آ گئی اور اس کی بات پر ایک بار پھر بیچ میں رہ گئی۔ انیزا جو پینو کی اطلاع پر سائرہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ادھر آئی تھیں، بیٹے کو سامنے پاتے ہی سب بھول کر آبدیدہ سے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ ذو الیدین، میرا بیٹا، میرا چاند، تم کب آئے؟ اپنی باہوں میں اسے بھرتے وہ بے تابی سے گویا ہوئیں۔ ذو الیدین بھی آگے بڑھ کر ماں سے لپٹا تھا۔ ماں کی آغوش میں سماتے ہی اس کے اندر کا بچہ بھی جاگ اٹھا تھا۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے لگے سالوں پر محیط تشنگی مٹانے لگے۔ ان دونوں کے اس جذباتی ملاپ کے دوران ایبک سائرہ کو لے کر وہاں سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ اس نے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھائے، مگر سائرہ نے نفی میں سر ہلا کر ڈائننگ ایریا کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا سائرہ، تم ٹھیک ہو؟ پینو نے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ جو ماں کے پرحدت لمس سے ممتا کی حرارت لے رہا تھا، جہاں زیب سیال کے الفاظ پر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سرد ہوئے تھے۔ اسے اس لڑکی کی شناخت پر اب کوئی شبہ نہ رہا تھا۔ اسے اپنا یہ استقبال ایک لمبے عرصے تک یاد رہنے والا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے جرائم میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ 10 سال بعد لوٹا تھا، مگر ہر شخص اس سے ملنے کے پہلے یا بعد سائرہ کی خیریت پوچھنا ہرگز نہیں بھول رہا تھا۔ اس کے والدین ایک ملازمہ کے واویلے پر یوں بھاگے آئے تھے جیسے یہ ان کی سگی اولاد ہو۔ بہت سی زہریلی سوچیں یکدم اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ جس لڑکی کو وہ کچھ بھی نہ سمجھتا تھا، اس کے گھر والوں کے لیے وہ اس قدر اہم تھی کہ ہر کوئی اس کے لیے باغا چلا آیا تھا۔ بابا صحیح میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سائرہ کے جواب پر ذو الیدین انیزا سے الگ ہوا تو وہ بھی سائرہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ سائرہ کا جہاں زیب سیال کو اپنی طرف اشارہ کر کے متوجہ کروانا بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ وہ لڑکی کیا اتنی اہم تھی کہ اس کے باپ کو اپنا بیٹا نظر بھی نہ آیا تھا؟ ذو الیدین، تم کب آئے؟ بتایا تو ہوتا، میں تمہیں پک کرنے کے لیے ڈرائیور بھجوا دیتا۔ دونوں ہاتھ پھیلائے، حیرت سے بولتے وہ اس کی جانب مڑے۔ بابا صحیح۔ وہ بھی ان کے آگے آنے پر محبت سے آگے بڑھا تھا۔ جہاں زیب نے اس کی پیشانی چومتے اسے خود میں بھینچا۔ اختلافات اپنی جگہ، مگر احترام لازم تھا۔ یہ الگ بات کہ ان کی طرف بڑھتے وقت وہ ایک کینہ توز نظر اس لڑکی پر ڈالنا نہ بھولا تھا، جس کی وجہ سے وہ 10 سال کا بنواس کاٹ کر آیا تھا۔ سائرہ نے اس کے دیکھنے پر بنا کسی تاثر کے نظروں کا رخ پھیر لیا تھا۔ بابا صحیح میں نکلتی ہوں۔ جہاں زیب سیال ذو الیدین سے الگ ہوئے تو سائرہ کی آواز پر سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ، میں نے آلو کے پراٹھے بنوائے ہیں۔ پینو کہہ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انیزا نے اس کی بات پر اسے یاد دہانی کروائی، اور ساتھ ہی انہیں اپنے ادھر آنے کی اصل وجہ بھی یاد آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں جان، آپ پریشان نہ ہو، کالج کی کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔ بابا صاحب آپ کی چائے ادار رہی۔ وہ ایک بار میں دونوں کو جواب دیتی ایبک کی طرف مڑ گئی تھی۔ لیزا کو منانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اسے میرے پیچھے بھیج دینا۔ ایبک سے یہ بات اس نے سرگوشی کی صورت کہی تھی، جبکہ اس کے ایبک سے اس طرح بے تکلف ہونے کو ذو الیدین نے خاصی ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مزید وہاں نہیں رکی تھی۔ آلو کے پراٹھے، وہی دیسی سوچ، وہی پینڈو سوچ۔ ایبک سے راز و نیاز کچھ بھی تو نہیں بدلا اس لڑکی میں، یہ آج بھی کالج جاتی ہے، دماغ ٹھکانے ہوتا تو وقت پہ کچھ پڑھ پاتی نا۔ ذو الیدین اسے لے کر ایک بار پھر منفی سوچوں کا شکار ہوا تھا۔ وہ انیزا کے کندھا ہلانے پر اپنی خیالوں سے نکلا، جو اسے اب اندر چل کر بیٹھنے کا کہہ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ آلو کے پراٹھوں کو تو اس نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ سائرہ کی ذات سے جڑی پسند کو بھی غیر اہم گردان کر خود کو بار بار یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی اس کی زندگی میں آج بھی اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی کہ پہلے دن تھی۔ کیچڑ سے لت پت تالاب میں کھیلا کنول کا پھول دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ہیڈ فون کانوں سے لگائے، لامبے بالوں کو ڈیلے سے جوڑے میں لپیٹے، ایک ہاتھ کی انگلی میں پھنسی بال پوائنٹ کو گول گول گھماتی وہ دان پان سی لڑکی اس وقت چہرے پر دل فریب مسکران لیے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرتی شخصیت سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایک بار دیکھا ہے یہ منظر بھی، مقابل نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، گویا بولنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہو۔
کیسا لگا تھا وہ منظر آپ کو؟ اب کی بار کیا گیا سوال پہلے سے زیادہ مقابل کے تجسس کو ابال گیا تھا۔ اس پھول سے نظر ہٹتی تو کچھ سوچتی، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ ایک دل فریب منظر تھا، ایک ایسا منظر جس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ مجھے بس ایک یہی خیال آیا تھا کہ چاک کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ مقابل کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لفظوں کی کھلاڑی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر وہ مشہور و معروف اداکارہ نتاشا لگاری تھی۔ اس کے جواب پر اس لڑکی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے، کہنے کو تو کنول کا پھول کیچڑ میں کھلتا ہے، مگر در حقیقت یہ بس قدرت کی صناعی سے متعارف کرواتا ہے۔ وہ کیچڑ میں رہ کر بھی پاکیزہ رہتا ہے، کیونکہ رب کائنات اسے پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ سو آپ بھی دنیا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور صرف یہ سوچیں کہ کیچڑ میں مل کر مٹی ہونا ہے کہ کیچڑ میں رہ کر کنول کا پھول بننا ہے۔ یقین جانیں جو آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے، اسے فالو کرنے کے بعد کوئی آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ لائم لائٹ میں ضرور آئیں گی، مگر کسی منفی تنقید کا نشانہ نہیں بنیں گی۔ اس لڑکی کی بات پر نتاشا لگاری کے چہرے پر کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی، جو اس کے قائل ہونے کی دلیل تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ لویزا نے اسے اسی کی زبان میں سمجھایا تھا۔ اگلے ہی پل اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ آئی مسٹ سے لویزا، تم باتیں چاہے تھوڑی تلخ کرتی ہو، مگر اگلے کو اپنی بات سمجھانے کے گن سے اچھے سے واقف ہو۔ نتاشا نے یقیناً اس کے شوبز کو بالواسطہ کیچڑ سے تشبیہ دینے پر چوٹ کی تھی۔ کی بات پر لویزا کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر میں سمجھوں کہ آپ رابطہ منقطع کرنے کے بعد اپنے ڈیزائنر کو کال کرنے والی ہیں۔ لویزا بنا کسی تبصرے کے اصل مدعے کی طرف آئی تھی۔ لوگ کیا اور کیوں کہتے ہیں، اس سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، اور نہ ہی وہ ایسی غیر ضروری باتوں پر دھیان دیا کرتی تھی۔ آف کورس ہنی۔ نتاشا کی بات پر لویزا نے مزید کسی فالتو بات کے الوداعی کلمات ادا کیے اور کال کاٹ دی۔ ہیڈ فون اتار کر اب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مطلوبہ فائل کھولے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد نتاشاز ایوارڈ فنکشن ڈریس کے اگلے کلائنٹ سیٹسفائیڈ کا نوٹ دیا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی کے پشت سے سر ٹکا لیا۔ بالآخر اپنی ٹیم کی 3 دن مغز ماری کے بعد وہ نتاشا کو فقط آدھے گھنٹے میں قائل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے اس کی کو پارٹنر یہ کام سر انجام دے رہی تھی، مگر نتاشا قائل نہ ہوئی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ کوئی بھی حتمی فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار لویزا سے بات کرنا چاہتی ہے، اور حسب توقع لویزا نے آدھے گھنٹے میں یہ کام نپٹا دیا تھا۔ دراصل نتاشا نے ایک ایوارڈ فنکشن میں ڈریس سلیکشن کے لیے ایل کریشن سے رابطہ کیا تھا، اور کمپنی نے اسے آدھے ادھورے ملبوسات کی بجائے کچھ روایتی پہننے کو کہا تھا، مگر نتاشا قائل نہ ہو پا رہی تھی کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لگے گا۔ لیکن لویزا نے یہ کام چٹکیوں میں کر دکھایا تھا۔ اب نتاشا ہلکے پھلکے انارکلی فراق میں اس ایوارڈ فنکشن میں شرکت کرنے والی تھی۔ لویزا ABL کریشنز کی اونر تھی، جو ایک آن لائن سیلیبریٹی کنسلٹنٹ کمپنی تھی۔ یہ کمپنی صرف شوبز سے منسلک لوگوں کو اپنے مشوروں سے نہ صرف نوازتی تھی، بلکہ اس کے علاوہ ان کا رابطہ بہت سے فلمی ستاروں کے ساتھ ساتھ کاروباری حضرات، سیاستدانوں اور بیوروکریسی سے منسلک افراد کے اسسٹنٹ سے بھی تھا۔ شوبز اداکارائیں اس سے مختلف تقاریب کے لیے کپڑوں اور تھیم کے متعلق بات کرتی تھیں، تو سیاستدانوں کے ماتحت ان کی تقریر کو مزید مؤثر بنانے کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ غرض کہ ہر شعبے سے وابستہ لوگ اس کمپنی کے کلائنٹس میں شامل تھے۔ مزے کی بات یہ تھی اسے صرف 2 لڑکیاں چلا رہی تھیں، جو کہ بہت کم کسی سے ملتی تھیں۔ 100 میں سے کوئی 5-10 کلائنٹس ہوں گے جن سے وہ ملی تھی، اور ان میں سے بھی 1 ہی ایسا تھا جن سے لویزا براہ راست ویڈیو کال پر رابطہ کیا کرتی تھی۔ زیادہ تر سیلیبریٹیز کے ماتحت ہی ان سے رابطہ کرتے تھے، مگر بسا اوقات اس کے خیالات سننے کے بعد وہ شخصیات بذات خود لویزا سے رابطہ کرنے کے متمنی ہو جاتے تھے، اور نتاشا لگاری بھی انہی چند میں سے ایک تھی۔ یہ کمپنی شروع کرنے سے پہلے لویزا بلاگز لکھتی تھی، اور ان اہم شخصیات کو کن موقعوں پر کیا کرنا چاہیے جو کہ عوامی و انتظامی حلقوں میں حاصل مقبول ہوتے تھے، اور پھر اپنی ایک دوست کو کم پارٹنر کے مشورے پر لویزا نے اس آن لائن کمپنی کا اجرا کیا، اور ان کی توقع سے بڑھ کر پذیرائی پر ان کے حوصلے بھی مزید بلند ہوئے تھے۔ گنے چنے کلائنٹس کے ساتھ شروع ہونے والی یہ کمپنی 2 سال کے مختصر عرصہ میں ہی اتنی مقبول ہو چکی تھی کہ اب وہ ایک ہفتے میں ہی 20 کلائنٹس بکتا لیا کرتے تھے۔ فون کی بجتی گھنٹی نے لویزا کو اس کی سوچوں سے نکالا، اور موبائل پکڑتے ہی اس کے چہرے پر ایک انوکھی مسکان ابھری تھی۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہونے کو تھا۔